اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ شمع رسالت کے پروانے میرے عزیز و جب نبی کے پاس آئے تو آقا نے ہمیں دین، حیا، شرافت، اسلام، قرآن، آئین، اخلاق ہر چیز عطا کی۔ ہم اجر چاہتے ہیں، آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ رابط توحید کال توحید کے بغیر نہ بولنے والے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مگر یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت اور پیار کرو۔ عزیزو، یہ بہت بڑا عظیم حکم تھا قرآن کا، اور عبادات، قرآن، اسلام، دین تبھی آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ اجر رسالت ادا کریں، مگر نہ آپ کا دین اجر کے بغیر ایسا ہی ہے کہ گویا آپ نے غصبی کام کیا، دین کا اجر نہیں دیا، تو آپ کی اسلام کی کوئی ایسا اجر رسالت قربا سے محبت کرنا یہ اولین فریضہ تھا۔ ہاں، جس کی مسلمانوں نے رعایت نہ کر سکے، مسلمان اس کے متعلق نہ واضح کر سکے، بلکہ سادات پہ ظلم ہوا، سادات کی مظلومیت آج تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ جب اہل بیت کے دشمن کردار کے لحاظ سے بد تھے تو کوشش کی گئی اہل بیت کی طرف کچھ خامیوں کو منسوب کرنے کی، جیسا کہ جھوٹے قصے حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق بنائے گئے، بنی امیہ کی فیکٹریوں میں فسق و فجور اور کذاب لوگوں نے۔ اس کے بعد ائمہ کے اصحاب کو بھی معاف نہیں کیا گیا جو اہل بیت کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح برائی کو تلاش کرنا یا جھوٹ بول کے واضح کرنا۔ امام مجتبیٰ کی کئی شادیاں، کئی 150 سے زیادہ بنی امیہ کی فیکٹریوں سے یہ جھوٹ بولا گیا۔ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے ہم عقیدہ لوگ اور ہم خیال لوگ آج تک پیچھے نہیں ہٹے۔ ائمہ کے اصحاب کو بدنام کیا گیا، جناب مختار جنہوں نے خالصتاً دین کے لیے، اسلام کی شریعت کے لیے کام کیا، ان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج سوشل میڈیا پر اسی اپنی تاریخ کے تسلسل میں جھوٹ کی ایک داستان، چونکہ خلافت عثمانیہ جس میں آج ایک ارطغرل نامی شخص کی بات کی جاتی ہے، شروع میں تو خلافت عثمانی یورپ کی طرف اسلام کے لیے تھے، بعد میں یہ تفرقہ تعصب کی کیفیت میں صفوی امپائر اور فرقہ واریت کی بدترین مثال بنے۔ جب اسلام کے لیے اٹھے تو فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن جب تفرقہ بازی اور اہل بیت کے مقامات کی طرف انہوں نے کربلا، نجف اور ایران میں اہل بیت کے مقدس مقامات کی طرف جسارت کی تو ساری برکتیں ختم ہوئی، ٹوٹ کر رہ گئی، اور آج بھی خلافت عثمانیہ کا 4 سے 5% حصہ موجود ہے۔ اور جنہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی مخالفت میں، کیونکہ خلافت عثمانیہ میں واضح طور پر جو بادشاہ تھے، شروع کے بادشاہ تو کچھ ٹھیک بھی تھے، بعد میں لونڈیاں، شراب، برائی، یہ وہ، فسق و فجور، یورپ میں بدنام اسلام کو کیا غنڈہ گردی کے ذریعے سے۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں، یہ ارطغرل نامی شروع میں تو اسلام کی بنیاد تھے، بعد میں یہ کربلا پر حملہ آور ہوئے، عراق پر حملہ آور ہوئے، ایران کے علاقوں پر۔ کچھ اردو ڈائریوں کے حوالے سے جھوٹی خبریں یہ پھیلائی جاتی ہیں کہ تاریخ کے ایک پارسا اور نیک شخص جو اہل بیت کا عاشق تھا، چونکہ خلافت عثمانیہ کے کچھ بادشاہ شراب پیتے تھے، اس پارسا اور نیک شخص یعنی ایران میں صفوی حکومت کی بنیاد رکھنے والے شاہ اسماعیل صفوی کے کردار کو بھی جھوٹ بول کر برائیوں کی طرف منسوب کیا گیا، حالانکہ اتنا نیک آدمی تھا کہ اس نے کہا جی شیخ عاملی جیسے مرجع وقت سے کہ آقا میں علماء کے ہوتے ہوئے میں حکومت پہ نہیں بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں اجازت ہے۔ شاہ عباس صفوی کی نسبت صرف اس واسطے کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت رکھتے تھے، اور دوسری طرف گھنونا اور برا کردار تھا خلافت عثمانیہ کا۔ شروع میں تو یورپ میں اسلام کے لیے آئے، پھر تفرقہ بازی اور کربلا اور نجف کو تاراج کرنے کے لیے بہانہ بنایا کہ صفوی امپائر سے ٹکرا رہے ہیں، حالانکہ صفوی تو مسلمان اور مومن تھے۔ پھر کربلا اور نجف پر انہوں نے حملہ کیا۔
تو وہ عیاریاں ختم ہوئیں اور آج چھوٹا سا ٹکڑا بچا، جبکہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی 55 سے 60% تک وہ مومنین والا حصہ بھی محفوظ رہا، اس کے ٹکڑے آذربائیجان اور عراق کی شکل میں بھی مومنین کے ملک اس وقت نمودار ہوئے۔ تو یہ خاص طور پر اہل بیت کی محبت کی برکت تھی، ورنہ عام لوگوں کی کیا کیفیت ہے۔ عزیزو، شاہ اسماعیل صفوی کہ جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بنی امیہ کی وہی طرز کا ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی مار دھاڑ کے شیعت کو پھیلایا، حالانکہ ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ مولا علی کے دور کے بعد سے ہی بہت بڑی آبادی عراق سے، کوفہ سے، دوسرے مقامات سے ایران میں انٹر ہوئی۔ بہت زیادہ آبادی شاہ اسماعیل صفوی سے کئی 100 سال پہلے بہت بڑی آبادیاں آل بوئے، شمال ایران، سنٹر ایران اور ایران کے خوزستان کے علاقے قم اور وسط ایران میں بہت بڑی آبادیاں مومنین کی تھیں۔ یہ شاہ اسماعیل صفوی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ چونکہ اپنی شکست جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھی، اس کو چھپانے کے لیے ظلم تو خود کرتے تھے، جیسا کہ ایران اور عراق کی تاریخ اور امام زادگان کیا مزارات دیکھیں، ہسٹری دیکھیں کہ سادات کو قتل کیا گیا۔ ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے الٹا مظلوم پر اٹیک کرے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اصل میں یہ تھا کہ ہماری یہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی، 800 سال تک ایران میں تمام مذہب کی کتب چھپی، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری۔ تو یہاں پر جعفری کو کیوں غلبہ ہو گیا؟ او عقل کے اندھو، یہاں پہ سادات آئے، ائمہ کی اولاد آئے، 10,000 کے قریب امام زادے، جس وقت شاہ اسماعیل صفوی کے اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی برکت سے پہلے ہی ایران کافی۔ شاہ اسماعیل صفوی نے یہ دیکھا کہ ایران پہلے ہے تو غالب اکثریت، اس نے شیعہ سٹیٹ قرار دیے۔ اس کے شیعہ سٹیٹ قرار دینے سے بھی کئی صدیاں پہلے امام رضا کے ادوار ہے، مولا زین العابدین کے دور ہے، اس میں خاصی بڑی آبادی تھی۔ شاہ اسماعیل کے دور میں اگر اس وقت 50% سے زیادہ آبادی تھی یا 50% کے قریب تھی، تو شاہ اسماعیل صفوی کے دور میں 75 یا 80% آبادی ہوگی۔ تو لہذا اپنے دانت کے دھبے دوسروں پہ نہ لگائیں۔ خلافت عثمانی میں لونڈیاں، بدکاریاں، شراب، اور اس کا رزلٹ کیا ہے آج بھی میڈیا میں موجود ہے۔ آخری شاہوں کو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ترکی کی عوام نے نکالا کہ یہاں سے چلے جائیں، اور اپنا چلو بڑی سلطنت تو ختم ہو گئی تھی، ترکی کے دائرے میں عوام نے کہا کہ شاہی خاندان یہاں سے نکل جاؤ، تم نے عیاشی کی ہے۔ آغاز میں تو خلافت عثمانیہ یورپ کی طرف چلی اسلام کا لانا لے کر، لیکن اس وقت ان کی برکتیں ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی جب مسلمان آپس میں لڑے، اور یہی خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کربلا اور نجف پر حملہ آور ہوئے، عراق پر۔ عیب تو اپنے تھے، جتنا بھی چھپائے نہیں چھپ سکتے کہ خود عوام نے ترکی سے نکالا۔ چند ایک سپاہیوں نے سلوٹ کیے، فوجیوں نے نکالا، پھر آتا ترک آیا۔ اسماعیل صفوی پر ہم نے اس تحقیق کے حوالے سے پہلے ثابت کر دیا، اسماعیل سے پہلے ہی ایران میں شیعہ اکثریت ہے، خدا بندے لوگ کا جیسا واقعہ ہے یا باقی واقعات ہیں۔ تو پہلے یہ بات جھوٹ ہے کہ اس نے شیعہ اکثریت میں بدلا، نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ اس سے اسماعیل صفوی سے کئی 100 سال پہلے ایران کی وسیع علاقے میں وسیع شیعہ آبادی تھی۔ ہاں، اس نے جب دیکھا کہ 70، 75، 80% تک تقریباً اس فگر سے شیعہ سٹیٹ قرار دیا، جو پہلے شیعہ سٹیٹ واقعاً تھی، اکثریت تھی، غالب اکثریت تھی۔ لہذا میں شاہ اسماعیل صفوی کی تعریف نہیں کرتا۔ خلافت عثمانیہ جو اہل بیت کے شہروں سے ٹکرا کر 5% سے بھی کم بچی، اور صفوی خاندان نے
کربلا میں مزارات کی تعمیر کی، اہل بیت سے محبت کی، اس کے رزلٹ میں یا کوئی تبرہ شبرہ والی باتیں بھی ان کی اپنی طرف سے اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنے فگر بڑھانے کے لیے، حالانکہ خالصتاً کربلا اور نجف کی بات کرتا تھا شاہ اسماعیل صفوی، شاہ عباس صفوی، اس کے بعد خاندان. اور اب دیکھیں اتنی خالص دشمنی ہے ان کو کہ بے دین ترین بادشاہ جو امریکی ایجنٹ ہے، شاہ ایران کا تذکرہ اتنے برے انداز سے نہیں کریں گے، اتنے سخت انداز سے نفی نہیں کریں گے، کیونکہ شاہ ایران نے شیعہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا. اس کا مطلب ہے اگر یہودی کو ایجنٹ شیعہ کو نقصان پہنچایا ان کے لیے مسئلہ نہیں، کوئی خالصتاً شیعہ نیک پارسا اور متقی بھی ہو، چونکہ وہ شیعہ ہے مجرم ہے، تو یہ اپنی اس ریت بنی امیہ والی کو باقی رکھتے ہوئے اسی طرح کے جھوٹ کا سہارا لیا. اور جنہوں نے شاہ اسماعیل صفوی قاجار وہ خاندان تو چلے گئے، اپنی یادیں اہل بیت کے حوالے سے چھوڑ گئے. اور جنہوں نے بغض کی کہ جتنا بھی ارطغرل کے حوالے سے جتنے بھی قصے بنا لو، اب نہ یورپ آ سکتا خلافت عثمانیہ میں، نہ شیعہ ایریا آ سکتے ہیں. لفظی ڈرامے اور افسانے بنانا اور بات ہے، عقیدت محبت اور اہل بیت سے جو وابستگی ہو وہ دین ہی بچا رہے گا. اور بالآخر آخر الزمان میں امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں فقط صفوی یا مشرق وسطیٰ یا عرب اور عجم و پاکستان و کابل نہیں، چین نہیں، ولایت کا علم اور حکومت اسلامی کا قیام علی اور بطول کے بیٹے مہدی کی ذریعے سے پورے 7 براعظموں میں غلبہ کی صورت میں نظر آئے گا. مالک ذوالجلال ہمیں صحیح تاریخ پڑھنے اور بنی امیہ کے چربوں اور چبائے ہوئے چنوں سے اور جھوٹی خرافات سے محفوظ رکھے. اسی طرح کا ایک جھوٹ تھا جو شاہ اسماعیل صفوی کے بارے میں مارا گیا، اور پرانا لیول رکھتے ہوئے کہ شراب خلافت عثمانیہ والے پئیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. اس طرح شراب، حفیم، یہ چیزیں ان میں تھیں. شاہ اسماعیل صفوی حسین کا عاشق، علی کا عاشق، عبادت گزار اور انتہائی محتاط بادشاہ تھا. مالک ذوالجلال ہمیں تاریخ کے ان جھوٹے خرافات سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.